بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الارواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روحوں کے علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں، جو ان میں سے آپس میں جان پہچان والا ہوتا ہے تو وہ مانوس ہو جاتا ہے، اور جو اجنبی ہوتا ہے اس کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ انسان جسم اور روح دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو پیچھے لاش رہ جاتی ہے۔ لاش کا مطلب ہوتا ہے لاش ہے، کچھ بھی نہیں، مٹی رہ گئی، بس جو اصل چیز تھی وہ نکل کے چلی گئی۔ یہ جسم تو ابھی بنا ہے، جب انسان اس دنیا میں پیدا ہونا شروع ہوا تو یہاں کے اجزاء سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم بنایا، لیکن روح بہت پہلے بنی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے، روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، اقرار لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے خدا ہیں۔ تو ہماری سب کی روحیں اس اقرار سے گزری ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی ہیں، یہ شرف ان کو حاصل ہوا ہے۔ اب فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے روحیں پیدا کی تھیں تو اس وقت سب روحوں کے ایک ہی طرح کا مزاج، ایک ہی طرح کی ترجیحات، ذوق یہ نہیں بنایا، بلکہ الگ الگ یوں سمجھے گروپنگ کر دی گئی، کچھ لوگ اس قسم کے، کچھ اس قسم کے، کچھ اس قسم کے، کچھ اس قسم کے۔ اب ان کی جب وہ دنیا میں آتی ہے روح تو وہ اسی طریقے سے آتی ہے، اور وہی اس کا مزاج ہوتا ہے، وہی اس کی مناسبت ہوتی ہے۔ اس لیے ساری زندگی بھی آپ لگا لیں تو اس بندے کی جو طبی مناسبت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، مگر طبیعت یعنی انسان کی فطرت، یعنی اس روح کی جو اللہ تعالیٰ نے کیفیت بنا دی ہے وہ نہیں بدلتی، وہ ویسی رہتی ہے۔ تو پھر دنیا میں جو روح جس گروپ سے، جس گروہ سے تعلق رکھتی ہے، اسی کے ساتھ اس کو مناسبت ہو جاتی ہے، اور اگر دوسرے گروپ سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو پھر مناسبت نہیں ہوتی، دل نہیں ملتا آپس میں، جس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اس کا دل فوراً مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک اصول بتا دیا کہ دنیا میں اب آگے جو شرعی معاملات ہیں اس کے اندر اس بات کا کیا دخل ہے۔ اس بات کا دخل یہ ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کے پابند تو ہر حال میں ہیں، لیکن یہ احکامات وہ ہیں جو ہمارے لیے اختیاری ہیں، باقی رہا دل کا ملنا نہ ملنا یہ غیر اختیاری ہے، اس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ تو دل ملے نہ ملے ہم نے شریعت کا حکم پورا کرنا ہے۔ مثلا ایک ہمارا بھائی ہے، بعض دفعہ بھائی سے نہیں ملتا، اس کا دل نہیں ملتا، اس کا مزاج نہیں ملتا، لیکن اجنبی آدمی سے مل جاتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں ہمارا دل نہیں ملا وہاں ہم جو ہے وہ احکامات بھی پورے نہیں کریں گے، نہیں، جو بھائی کے حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو وابستہ اس سے مسائل ہیں، وہ سب پورے کریں گے، اور اس پر زیادہ اجر ملے گا کہ دل بھی نہیں چاہ رہا پھر بھی ایک کام کیا۔ اور جو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس بات کو، آپ کی 9 یا 11 بیویاں تھیں،
تو آپ ان کے درمیان حالانکہ پابند نہیں تھے انصاف کرنے کے، اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار تھا، اور اہل خانہ جو تھے ان کی طرف سے بھی معافی تھی، کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ انصاف فرمایا کرتے تھے، باری رکھنے میں اور دیگر چیزوں میں بھی انصاف فرماتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے اس میں یہ انصاف کر دیا، اور جو میرا دل کا رجحان ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا، اس سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف زیادہ تھا، تو فرمایا کہ یا اللہ مجھے میرا اس پر مواخذہ نہ فرمانا، اور اس پر مواخذہ ہے بھی نہیں، اس لیے کہ دل جو ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کا رجحان کیا ہو، ذوق کس سے ملے، کس سے مناسبت ہو جائے، ہاں لیکن ہم اپنے عمل میں پابند ہیں، اس میں ہمارا اختیار ہے، جو چیز اختیاری ہے اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، جو غیر اختیاری ہے اس کی ہم سے پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔